السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں ہم سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو سورۃ احزاب کی ہم نے آیات جن کو کوشچن آنسر ہم نے سوالات کے جوابات کرنے ہیں، وہ ہے آیت ہماری 35 سے لے کے 40 تک ہماری آیات ہیں۔ ان کے ہم نے سوالات کے جوابات کرنے ہیں، مشقی سوالات کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہمارے پاس الفاظ معنی ہے۔ الفاظ معنی ہم نے پڑھ لیتے ہیں۔ القانتات متی فرما بردار عورتیں کہ جو فرما برداری کرتی ہیں وہ عورتیں، متصادقین صدقہ دینے والے کہ صدقہ جو چیزوں کا صدقہ ہوتا ہے، جیسے صدقہ مختلف قسم کا ہو سکتا ہے، جانوروں کا بھی صدقہ ہو سکتا ہے، کسی کھانے پینے کی چیز کا بھی صدقہ ہو سکتا ہے، وہ دینے والے کہ مختلف زیادہ مقدار میں وہ دیتے ہیں۔ الخیرات اختیار کہ کسی بھی بات کا اختیار ہے آپ کے پاس، کسی کام کے کرنے کا، وہ امسک تو روک رکھ کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے یا کوئی انسان آتا ہے تو اسے اپنے پاس روک کے رکھنا، بٹھا کے رکھنا۔ کیا ہے تو تو چھپاتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز دی جاتی ہے تو آپ اسے چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ کوئی اسے دوسرا دیکھ نہ سکے۔ مبدی ظاہر کرنے والا کہ کوئی بات ہے یا کوئی چیز ہے تو اسے آپ دوسروں کے آگے ظاہر کر دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں۔ تو حاجت ضرورت کو بولتے ہیں کہ کسی چیز کی ضرورت آپ کو ہو اور اسے پوری کرنے کے لیے آپ کسی کے بھی آگے بات کریں۔ خاتم الانبیاء نبی جین آخری نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس کے آگے کوشچن آنسر ہیں۔ پہلا ہمارے پاس سوال ہے کہ اس سبق میں مسلمان مردوں عورتوں کے جو اوصاف بیان ہوئی ہیں وہ ہم نے بیان کرنے ہیں۔ ان میں مردوں اور عورتوں کے مختلف قسم کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو اوصاف ہے وہ ہے کہ اطاعت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہدایت دی، جو بھی انہوں نے اپنے دین کے مطابق کام کرنے کی ہدایت دی، اس پہ وہ عمل کرتی ہیں، اور جن سے انہوں نے منع کی ہے ان سے وہ رک جاتی ہیں۔ وہ تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اطاعت کرنے والی مرد اور عورتیں ہیں۔ اور کچھ فرما بردار مرد اور عورتیں ہوتے ہیں کہ فرما برداری کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں ہمارے نبی کی، اور ان سے علاوہ دوسرے انبیاء کرام جو ہیں ان کے آگے ہیں کہ سچے مرد ہیں اور عورتیں ہیں کہ جو بھی کہا جاتا ہے وہ بالکل جھوٹ نہیں بولتے کسی معاملے میں بھی، چاہے وہ چھوٹی سی بات ہو یا کوئی بڑی سی بات ہو، جو جھوٹ نہیں بولتے بالکل سچائی کے ساتھ دیتے ہیں، تو ان کو بھی اجر دیا گیا ہے۔ آگے صبر کرنے والے جو مرد ہیں اور عورتیں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی بھی پریشانی کی طرف سے کوئی پریشانی آ جاتی ہے یا کوئی مشکل آ جاتی ہے جس سے وہ حل نہیں کر پاتے تو وہ اس پہ صبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تکلیف سمجھ کر اس پہ صبر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ صدقہ اور خیرات کے، اگر کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس سے وہ ان غریبوں میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور اس سے اپنی جو رقم ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ آگے ہے روزہ رکھنے والے، کچھ اور ہمارے جو مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور روزہ کے جتنے بھی اصول ہیں ان پہ پابندی کرتے ہیں۔ اور کچھ ہمارے جو مسلمان مرد عورتوں میں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مطلب اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، ڈھک کر رکھتے ہیں، اپنے جسم کو دکھاتے نہیں ہیں، شو نگاف نہیں کرتے، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ ان تمام مرد اور عورتوں کو بخشنے والا اور ان کو بہت بڑا اجر دینے والا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارا کوشچن آ جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو فیصلے ہیں ان کے بارے میں اہل نبی کا کیا طرز عمل ہوتا ہے، ان کا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس پر وہ تہہ دل سے عمل کرتے ہیں، اس سے وہ بالکل بھی انکار یا اس میں کوئی ذاتی اختیار جو انہوں نے ڈالنا ہوتا ہے کہ ذاتی بات ڈالیں گے تو وہ بالکل اس بات کی گنجائش نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اور ان کے نبی کی طرف سے جو بھی فیصلہ
آتا ہے اس پہ سر تسلیم خم کر لیتے ہیں اور اسے قبول کر لیتے ہیں۔ آگے ہے ہمارے پاس کہ اس سبق میں جب حضرت زید کے بارے میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کی آپ نے وضاحت کرنی ہے۔ اس کی ہم لوگ وضاحت کرتے ہیں کہ حضرت زید کے متعلق کیا باتیں سورۃ احزاب میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ ہے کہ حضرت زید کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور اس کی شادی اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے کر دی تھی، اور حضرت زید نے اپنی بیوی کو جب طلاق دینے کا ارادہ کیا، علیحدگی کا طلاق دینا مطلب علیحدگی کا ارادہ کیا، تو اسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے کہ بیوی کو طلاق نہ دو، لیکن انہوں نے طلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود بھی انہیں طلاق دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جب زید کے متعلقہ کو حضرت زینب سے نکاح کر لیا، کہ جب ان کی جو حضرت زید کی بیوی تھی جسے انہوں نے طلاق دے دی، تو ان سے جب انہوں نے نکاح کر لیا تو مومنوں کے لیے وہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی متعلقہ کی بیوی سے نکاح کہ جیسی باتیں پھیلنے شروع ہو گئی، کیونکہ اس ٹائم اسلام نہیں آیا تھا اور لوگوں کو اس بات کی نالج نہیں تھی۔ اور اس کے بعد آگے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، یہ آیات آ جاتی ہیں۔ ان میں پہلی آیات ہے کہ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَاتٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمْ خَيْرَةٌ مِّنْ أَمْرِهِمْ۔ اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتی ہوں اور اس کے بعد اس کا مفہوم ایک کا کر دیتی ہوں کہ کسی مومن مرد اور عورت کو یہ بالکل بھی حق نہیں ہے کہ اسے یہ کسی چیز کا حق نہیں ہے کہ وہ خدا اور رسول کے جو امیر مقرر ہوئے ہیں، جو ہم پہ حکم دیتے ہیں، جو ہم نے کوئی اگر قانون نافذ کیا ہے تو اس پر وہ عمل نہیں کرتے، اس پہ انکار کرنے کی اس میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی معاملے میں حکم فرما دے تو اس کے بعد کسی مومن مرد یا عورت کے پاس وہ پسند اور ناپسندیدہ اور ذاتی جو اختیار ان کے پاس ہوتا ہے اس کو بھی ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ اسے میں وہ اپنی پسند ڈالیں اس فیصلے میں، یا اسے اپنی کوئی ذاتی ان کی جو کوئی بات ہے یا کوئی فرمائش ہے اس کو وہ ڈال دیں۔ آگے ہے ہمارے پاس ہے کہ مکانہ محمد ابان احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی نبوت، یعنی اس کو ختم کرنے والے جو ہیں وہ ہیں۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تمام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ صرف ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجے ہیں، اپنے آخری نبی، تاکہ وہ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے متعلق بتا سکیں۔ یہ ہماری آیات ہیں جو جن کا ہم نے ترجمہ آج کرنا تھا اور کوشچن آنسر ہم نے کرنے تھے۔ اس کے علاوہ کل ہم اس کے ایکسرسائز اگلی کریں گے۔ تھینک یو۔